الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الاولین والآخرین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین الملقب بطٰہٰ و یاسین مولانا مولا الثقلین سید الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ مل جل کے ایک اور بار بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھ دیجیے۔ اٹھائیس رجب یعنی تاریخ سفر امام حسین علیہ السلام از مدینہ، مدینے سے امام حسین علیہ السلام کا سفر حسین منی وانا من الحسین کی عکاسی ہے، جس میں حضور نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس قول کے جو ہم سنتے رہتے ہیں دو حصے ہیں، ایک میں نبی یہ فرما رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہیں، اور ایک میں فرما رہے ہیں کہ میں حسین سے ہوں۔ یہ حصہ سمجھنا آسان ہے کہ حسین مجھ سے ہے، چونکہ نواسہ نانا ہی سے ہوتا ہے، لیکن اس کو سمجھنا کہ میں حسین سے ہوں یہ ذرا مشکل امر ہے، اس لیے کہ یہ کیسے سمجھا جائے گا کہ نانا نواسے سے کیسے ہوتا ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے بہت سی علمی مشگافیاں، آیات، حدیث، روایات، درایات، کوئی علمی گفتگو اس کی ضرورت ہے۔ پہچان اس کے ذریعے ہوگی، یہ دولہا کے باپ ہیں، یہ دولہا کے دادا ہیں، یہ دولہا کے نانا ہیں۔ توجہ فرمائی آپ نے، بچہ جب تک بچہ رہا اس کی پہچان اس کے بڑوں کے ذریعے ہوتی رہی، لیکن جیسے دولہا بن کر کسی کے دروازے پہ بارات لے کر پہنچا، اب اس کی پہچان اس کے بڑوں کے ذریعے نہیں، سارے بڑوں کی پہچان اس کے ذریعے ہوئی۔ حسین جب تک مدینے کی گلیوں میں رہے، حسین علی کے بیٹے تھے، ابو طالب کے پوتے تھے، رسول کے نواسے تھے، لیکن جیسے ہی حسین شہادت کی بارات لے کر سر پہ قربانی کا صحرا سجا کر
دولہا بن کر کربلا کی زمین پہ پہنچے تو اب حسین کا تعارف بڑوں کے ذریعے نہیں ہوگا، سارے بڑوں کا تعارف حسین کے ذریعے ہوگا۔ علی کون؟ حسین کے بابا۔ ابو طالب کون؟ حسین کے دادا۔ رسول کون ہیں؟ حسین کے نانا۔ اب اس کو آسانی سے سمجھیے، ایک چیز ہوتی ہے وجود، ایک چیز ہوتی ہے بقا۔ ہو سکتا ہے میرا وجود کسی کی وجہ سے ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے میرا وجود ہے اس کی بقا میرے ذریعے ہو۔ حسین منی وجود کا مسئلہ ہے، انا من الحسین بقا کا مسئلہ ہے۔ حسین منی وجود کا مسئلہ ہے۔ بھائی یہ مائک والے جو بھی صاحب ہیں یہ اس کی ایکو بند کریں مائک کی، اور یہ اندر کا جو ہے وہ پیکر کی آواز بڑھائیں، یہ مائک کی ایکو بند کروائیں، اور یہ آواز بھی صحیح نہیں آ رہی، اس کی آواز بڑھوائیں جو اندر مائک ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں مل جل کے بر محمد۔ ایک چیز ہے وجود، ایک چیز ہے بقا۔ حسین منی مسئلہ ہے وجود کا، انا من الحسین مسئلہ ہے بقا کا۔ بقا کا مطلب انسان باقی کب رہتا ہے؟ جب اس کا مقصد باقی، جب اس کا ہدف باقی ہو۔ رسول زمانے میں کیوں آئے؟ تاکہ انسانیت عام ہو، بشریت عام ہو، اخلاق عام ہو، نمازیں پڑھی جائیں، مسجدیں باقی رہیں، منارے بلند رہیں، اذانیں ہوتی رہیں، نماز پڑھی جاتی رہے، روزے رکھے جاتے رہیں، شراب حرام رہے، زنا حرام رہے، قرآن کی تلاوت ہوتی رہے، آیات پہنچائی جاتی رہیں۔ اب اگر نماز پڑھی جا رہی ہے مطلب رسول ہیں، روزہ رکھا جا رہا ہے مطلب رسول ہیں، مسجدیں ہیں مطلب رسول ہیں، اذانیں ہیں مطلب رسول ہیں، رسول ہیں، بھائی چارگی ہے تو مطلب رسول ہے، بہنوں کی عزت ہے تو مطلب رسول ہے، بھائیوں سے پیار ہے مطلب رسول ہے، اخلاق زندہ ہے تو مطلب رسول ہے۔ حسین کربلا کے نہیں ہوتے تو نہ نمازیں ہوتی، نہ مسجدیں ہوتی، نہ اذانیں ہوتی، نہ اخلاق ہوتا۔ اس کا مطلب حسین نے بچایا ہے رسول کے مقصد کو، اور مقصد کا باقی رہنا مطلب شخصیت کا باقی رہنا ہے۔ اب جملہ پہنچے تو بتائیے گا۔ اسی لیے نبی نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس کا ترجمہ سمجھیے، یعنی نبی نے کہا 3 شعبان سن 3 ہجری سے 10 محرم 61 ہجری تک حسین مجھ سے ہے، اور 10 محرم 61 ہجری سے لے کر قیامت تک میں حسین سے ہوں۔ دس محرم 61 ہجری سے لے کر قیامت تک میں حسین سے ہوں۔ تو مدینے سے جو سفر ہے یہ بقائے رسالت کا سفر ہے، مقصد رسالت کو باقی رکھنے کا سفر ہے۔ اب آئیے، چونکہ وقت زیادہ ہے بھی نہیں، میں بزرگ سب بہتر جانتے ہیں، میں اپنے بچوں کے لیے تھوڑی سی بات عرض کر دوں اس سفر کے سلسلے سے جو 60 ہجری میں ہوا ہے۔ یہ جو 60 ہجری والا سفر ہے اس کا آغاز 56 ہجری سے ہو چکا ہے۔ 53 سے 56 ہجری تک امیر شاہ نے اپنے بیٹے کی ولی عہدی کے اعلان کی کوششوں میں صرف کیا ہے 3 سال۔ کوفے گورنر ہوا کرتا تھا اس وقت مغیرہ کا انسان تھا۔ چاپلوسوں سے بچ کے رہنا چاہیے۔ اگر کسی کی بات سے آپ خوش ہونے لگیں
تو اس بات کو وہیں منقطع کر دینا چاہیے۔ بڑی چاپلوسی کرتا تھا یہ امیر شام کی، اس نے سوچا کہ یہ تو چلے جائیں گے کسی نہ کسی دن، تو ان کے بیٹے کی چاپلوسی کرنا شروع کرنی چاہیے۔ اس نے یزید کی چاپلوسی کرنا شروع کی۔ اس نے یزید کو چڑھا دیا کہ تو صحابی رسول کا بیٹا ہے، بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، عبادت شب زندہ دار ہے، بڑا چالاک ہے، بڑا ذہین ہے، بڑی فراست ہے تیرے اندر، بڑی عقل ہے تیرے اندر، بڑا شعور ہے تیرے اندر، تو ایسے کیوں گھوم رہا ہے لاپرواہوں کی طرح؟ اپنے باپ سے بول جانے سے پہلے تیری ولی عہدی کا اعلان کریں۔ چاپلوس کیسے زہر گھولتا ہے، اور پھر وہ زہر سماج میں کتنا گھلتا ہے ہم سے زیادہ کون جانتا ہے۔ یزید کی بات سمجھ میں آ گئی، یزید اپنے باپ کے پاس چلا گیا، بولتا ہے جو باتیں بتائی تھی۔ معاویہ نے پہلے ہی صورت میں سمجھ لیا کہ کوئی مسئلہ اور ہے۔ اس نے کہا کہ پہلے تو یہ بتا کہ تجھے سب باتیں بتائیں کس نے؟ یہ تو تیرے بارے میں مجھے بھی نہیں پتا جو تجھے بتا دی گئی ہے کہ تو اتنا پرہیزگار ہے، صحابی رسول کا بیٹا ہے، متقی ہے۔ اس نے کہا اتنا اچھا انسان ہے مغیرہ، وہ بتا رہا تھا۔ مغیرہ کو بلا لیا کہ تمہیں پتا ہے کہ تم یہ کیا زہریلا کام کر رہے ہو؟ تو وہ چاپلوس آدمی ڈھیٹ ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ، جتنے فتنے ادھر ادھر اچھل رہے ہیں سب دب جائیں گے۔ یزید کی اگر ولی عہدی کا اعلان ہو گیا اور پتہ چل گیا لوگوں کو آپ کے بعد یزید خلیفہ ہوگا تو سب دب جائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تو کوششیں کرتے ہیں۔ انہوں نے کوشش کرنا شروع کر دی۔ جنہیں دولت سے دبایا جانا چاہیے انہیں دولت سے دبایا، جو طاقت سے دب سکتے تھے انہیں طاقت سے دبایا، جو چاپلوس قسم کے لوگ تھے وہ تو ویسے ہی دبے دبائے ہوتے ہیں، وہ ویسے دب گئے۔ اور اسی کے سلسلے سے اس نے سفر کرنا شروع کیے۔ سفر کرتے کرتے مدینے بھی پہنچ گیا۔ یہ 56 ہجری کا واقعہ ہے مدینے پہنچنے کا۔ مدینے جب پہنچا تو اس نے تمام لوگوں کو، جو مدینے کے معتبر افراد تھے، بزرگ افراد تھے، عزت دار افراد تھے، جو سمجھے جاتے تھے کہ عزت دار ہیں، ان سب کو جمع کیا۔ اور اسی میں اس نے امام حسین علیہ السلام کو بھی بلوایا۔ اب توجہ دیجیے گا عزیزو، بات میں پڑھ دوں گا، ذاکر اور خطیب صرف آپ کو جملے سنا سکتا ہے، کیفیت سمجھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ امام حسین کی شجاعت کو سلام کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ علی کا خون ہوتا ہے چاہے جہاں بول رہا ہو۔ اس بات تک پہنچنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب یہ کربلا نہیں ہے، 5 سال پرانی بات ہے، مدینے کی بات ہے، سن 56 ہجری کی بات ہے۔ محسوس کیجئے گا امام حسین علیہ السلام کی شجاعت کو۔ یہ کھڑا ہوتا ہے امیر شام اور امام حسین کی طرف خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی فتنے سر اٹھا رہے ہیں ان سب کو دبا دیا جائے۔ ان سب کا طریقہ میرے ذہن میں یہ آیا ہے کہ یزید جو میرا بیٹا ہے، جو بڑا عابد ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، عابد شب زندہ دار ہے، کیفیت محسوس کریں گے، جتنا بھی ایک نالائق باپ اپنے نالائق بیٹے کی تعریف کر سکتا تھا ساری تعریفیں اس نے کی۔ اس کو میرے بعد خلیفہ ہونا ہے اور میں آپ سے مثبت جواب کی امید میں ہوں، یعنی ہاں میں ہاں ملانے کی امید میں ہوں۔ توجہ دیجیے گا عزیزو، آپ چاہے جہاں بیٹھے ہوں، باہر بیٹھے ہوں یا اندر بیٹھے ہوں، پہنچے امام حسین کی شجاعت تو بتائیے گا۔ مجمع بھرا ہوا ہے، جیسے امیر شام نے یزید کی ایسے تعریف کی کہ وہ عابد ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، بے کسوں کا سہارا ہے، غریبوں کا ہمدرد ہے، یتیموں کا پالنہار ہے، قرآن کا قاری ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نماز شب پڑھتا ہے۔ امام حسین نے مسکرا کے فرمایا تو ایسی باتیں کر رہا ہے کہ جیسے کسی غائب کے بارے میں کچھ بتا رہا ہو۔
تو ایسی باتیں کر رہا ہے جیسے کسی غائب کے بارے میں کچھ بتا رہا ہو، اس کے بارے میں بتا رہا ہو جس کے بارے میں ہمیں کچھ پتا ہی نہ ہو۔ اب سنیے شجاعت، ایک ایک پر پہنچے بات تو بتائیے گا۔ امام حسین فرماتے ہیں معاویہ جب تو نے تعریف کر ہی دی اس کے نمازی ہونے کی، اس کے روزہ دار ہونے کی، اس کے حاجی ہونے کی، اس کے قاری قرآن ہونے کی، تو میرے کہنے سے تھوڑی سی تعریفیں اور کر دے، شرابی ہونے کی تعریف کر دے، زناکار ہونے کی تعریف کر دے۔ شرابی ہونے کی تعریف کر دے، زناکار ہونے کی تعریف کر دے، بندروں سے کھیلنے کی تعریف کر دے، یہ سب تعریفیں بھی کر۔ اب اس کو ایسی جواب کی تو امید تھی نہیں، جواب کی امید اسے نہیں تھی۔ فوراً ایسا جواب آ کے دماغ سے ٹکرایا، خاموش ہو گیا۔ اچانک بولا، توجہ دیجیے گا، کہ میرا بیٹا تو آپ کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرتا، آپ اس کے بارے میں سب باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اب امام حسین کا جواب سنیے، توجہ عزیزو۔ جیسے امیر شام نے کہا میرا بیٹا آپ کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرتا جیسی آپ اس کے بارے میں کرتے ہیں، امام حسین نے پلٹ کے فرمایا جو میں اس کے بارے میں جانتا ہوں بتا رہا ہوں، وہ جو میرے بارے میں جانتا ہوں وہ بتا ہے۔ جو میں اس کے بارے میں جانتا ہوں، جو میں اس کے بارے میں جانتا ہوں وہ میں بتا رہا ہوں، اس سے بول جا کے جو وہ میرے بارے میں جانتا ہوں وہ بتا دے۔ اس میں کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، دو اور دو چار کی طرح بات ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ لیکن یہ تو آپ بھی مانتے ہیں نا کہ خلافت کا اعلان ضروری ہے، ایک کے بعد ایک خلیفہ آنا ہے تو اسی خلافت کا اعلان کر رہے ہیں، اس میں آپ مثبت جواب دیجئے۔ سنیے گا عزیزو، جملے کی کیفیت پہنچے تو بتائیے گا۔ جیسے اس نے یہ بات کہی، امام حسین نے پلٹ کے فرمایا خلافت رسول کی میراث ہے اور رسول کے وارث ہم ہیں۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے، خلافت رسول کی میراث ہے اور رسول کے وارث ہم نے۔ یہ مجمع جو جمع کیا تھا امیر شام نے یزید کی خلافت کے اعلان کے لیے، اسی مجمع میں حسین نے اپنی خلافت کا اعلان کیا۔ نہیں پہنچی بات، نہیں سمجھ میں آئی بات، پوری طاقت سے پڑھنے جا رہا ہوں، پوری طاقت سے حسین کی شجاعت کو سلام کرنا ہے۔ جہاں یزید کی خلافت کا اعلان ہونا تھا وہاں حسین نے اپنی خلافت کا اعلان کیا۔ اس کا مطلب جو سقیفائی کوٹھی کو غدیر کا میدان بنا دے، سقیفائی کوٹھی کو غدیر کا میدان بنا دے، اس امام کو حسین کہتے ہیں۔ آ گئی 60 ہجری۔ 60 ہجری میں یزید کی طرف سے خط پہنچا ولید کے پاس کہ ہمارے ابا حضور رخصت ہو گئے ہیں، ہم ان کی جگہ پر تخت حکومت پر جلوہ افروز ہو گئے ہیں۔ جیسے ہی خط ملے فوراً حسین سے بیعت لے لینا، جلدی نہ کرنا۔ مروان برابر میں بیٹھا تھا۔ ولید نے مروان سے کہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مروان کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ امیر شام کے انتقال کی خبر حسین تک پہنچے،
جلدی بلا کے دربار میں بیعت لے لو. یہ ذہن میں رہے گا نا جو مروان نے کہا اس سے پہلے کہ امیر شام کے انتقال کی خبر حسین تک پہنچے فوراً بلا کے بیعت لے لو. قاصد کو بھیجا. امام حسین علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما تھے. قاصد مسجد میں پہنچا کہ آپ کو دربار میں ولید نے بلایا ہے. اس وقت مدینے کا گورنر ولید ہی تھا. امام حسین نے فرمایا کہ تم چلو میں آ رہا ہوں. مسجد میں ابن زبیر بھی تھا. ابن زبیر آ کے بولتے امام حسین کے پاس کہ یہ کیوں آیا تھا؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو دربار میں کیوں بلایا جا رہا ہے؟ یہ آیا کیوں ہے اور آپ کو دربار میں بلایا کیوں جا رہا ہے؟ مروان نے کیا کہا؟ اس سے پہلے کہ امیر شام کے انتقال کی خبر حسین تک پہنچے بیعت لے لو. ابن زبیر کیا پوچھ رہے ہیں؟ یہ کیوں آیا؟ دربار میں آپ کو کیوں بلایا گیا؟ امام حسین فرماتے ہیں کہ معاویہ مر گیا ہے. سلامت رہیں. مروان کیا بولا ہے کہ خبر نہ پہنچے اور امام حسین ابن زبیر کو خبر دے رہے ہیں معاویہ مر گیا ہے. کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ مر گیا ہے؟ اب سنیے. امام حسین نے فرمایا میں نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ اس کا منبر سرنگوں ہے اور اس کا دربار آگ میں جل رہا ہے. اس کا دربار آگ میں جل رہا ہے. اللہ جانے آپ کیسے سنیں گے یہ جملہ. میں تو کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا. بھئی ابھی نہ برزخ نہ ابھی دوزخ نہ ابھی جہنم، دربار آگ میں جل رہا ہے. یہ دشمنی ہوتی ہے اہل بیت کی. ادھر مرا ادھر جلا. ادھر مرا ادھر جلا. امام حسین علیہ السلام گھر تشریف لائے. بنی ہاشم کے جوانوں کو اکٹھا کیا کہ دربار میں چلنا ہے. میں دربار کے اندر چلا جاؤں گا، تم سب لوگ باہر کھڑے رہنا. دربار میں آنا نہیں ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے میری آواز بلند ہو جائے تو فوراً دربار میں آ جانا ہے. امام حسین علیہ السلام دربار پہنچے. ولید نے وہ مطالبہ سنایا کہ ایسے ایسے انتقال ہو گیا ہے اور یزید نے مطالبہ کیا کہ آپ سے بیعت لے لی جائے، تو آپ بیعت کر لیجئے یزید کی. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کے سناٹے کی بیعت کیا فائدہ دینے والی ہے؟ کیا پتہ چلے گا کس نے کی کس کی؟ دن کا اجالا ہونے دو، تب دیکھیں گے بیعت پر کس کا حق ہے. بیعت کرنے نہ کرنے کی بات نہیں ہوئی ہے. دن کا اجالا ہونے دو، تب دیکھیں گے کہ بیعت پر کس کا حق ہے. اور یہ کہہ کے امام حسین پلٹنے لگے. پیچھے سے مروان نے آواز دی اور ولید کو خطاب کر کے کہا کہ اس سے پہلے کہ حسین دربار سے جائیں بیعت لے لو، اس لیے کہ اگر حسین دربار سے چلے گئے تو پھر یہ تمہارے ہاتھ نہیں آنے والے ہیں. توجہ دیجئے گا. امام حسین پلٹے، انگلی کا اشارہ کر کے کہا یا ابن الزرقاء. مروان کو خطاب کر کے کیا کہا؟ یا ابن الزرقاء، او نیلی آنکھوں والی کے بیٹے، کس میں ہمت ہے جو حسین سے بیعت لے؟ نہ اس کے باپ کا نام لیا حسین نے، نہ اس کا نام لیا حسین نے. کس کا نام لیا؟ او نیلی آنکھوں والے کے بیٹے، او نیلی آنکھوں والی کے بیٹے. مروان نیلی آنکھوں والی فاحشہ مشہور تھی. نہیں پوچھی بات. مروان کی ماں نیلی آنکھوں والی فاحشہ مشہور تھی. حسین نے اس کو ماں کے نام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یمن زرقا، یعنی حسین نے اعلان کر دیا حسین کے خلاف بولنے والا کچھ بھی ہو سکتا ہے، حلال زادہ نہیں ہو سکتا.
सुबह हो सकता है। जैसे इमाम हुसैन की आवाज बुलंद हुई, सारे बनी हाशिम के जवान दरबार के अंदर तशरीफ ले आए। लिखा है रिवायात में, किताबों में, मंजर कशी क्या है दरबार की मालूम है? सुनिएगा मेरे जवान भाई, नौजवान भाई, बुजुर्ग बेहतर जानते हैं। हजरत अब्बास को पता चल गया कि मरवान बदकलामी कर रहा था। करीब पहुंचे हजरत अब्बास, मरवान का गरीबान पकड़ा और उसे इतना उठा लिया कि उसके पैर जमीन छोड़ गए। ऐसे उठा लिया कि उसके पैर जमीन छोड़ गए। हजरत अब्बास ने बताया, गुस्ताख हुसैन की जगह ना आसमान है ना जमीन है। जो गुस्ताख हुसैन है उसकी जगह उसको ना जमीन में अमान है ना आसमान में अमान है। लेकिन इमाम हुसैन का हाथ जैसे ही कांधे पर आया, हजरत अब्बास ने मरवान को छोड़ दिया। तवज्जो फरमाइएगा, छोड़ के बताया, क्या बताया? करबला का आगाज हो रहा है। करबला के आगाज में हुसैन की बात पर अमल करके बताया कि जज्बातों में बहने का नाम वफादारी नहीं है। इमाम के हुक्म की इताअत करने का नाम असल में वफादारी है। जज्बात में बहने का नाम वफा नहीं है। इमाम हुसैन के हुक्म की, अपने वक्त के इमाम के हुक्म की इताअत करना, यह असल में वफा और वफादारी है। निकलने का मशवरा हुआ कि मदीने से जाना है। 2 जुमले और सुन लीजिए और मैं बात तमाम कह देता हूं। 30-35 मिनट हो भी चुके हैं। इमाम हुसैन जब चले हैं तो तन्हा नहीं गए हैं। तवज्जो फरमाइएगा, तन्हा जा सकते थे ना। जनाब ज़ैनब को साथ लिया। भरपूर तवज्जो, फजीलतों के हवाले से रुख समझिए। कैफियत महसूस हो तो बताइएगा, ताकत से नहीं पढ़ूंगा मगर आपके शूर की ताकत चाहिए अगर जुमला पहुंच जाए। जनाब ज़ैनब को साथ क्यों लिया? इसलिए कि हुसैन की शहादत दुनिया में फैलाने के लिए किसी सच्ची जबान की जरूरत थी और जनाब ज़ैनब को साथ लिया। अब करबला में हुसैन और ज़ैनब, करबला में हुसैन और अब्बास हैं, शाम में सज्जाद और ज़ैनब हैं। भरपूर तवज्जो फरमाइए, जो जिम्मेदारी करबला तक अब्बास की थी वही जिम्मेदारी करबला के बाद ज़ैनब की है। अब्बास की जिम्मेदारी अब्बास भी रहता है, यही जिम्मेदारी करबला के बाद ज़ैनब की है। वक्त के इमाम को ज़ैनब को भी बचाना है, ज़ैनब की है। वक्त के इमाम को ज़ैनब को भी बचाना है। और कैसे बचाया जनाब ज़ैनब ने? इब्ने ज़ियाद को शरारत सूझी, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़अहकुम व क़तलकुम, अल्लाह का शुक्र है कि उसने तुम्हें जलील किया और तुम्हें कत्ल किया। जनाब ज़ैनब का जवाब सुनिए, भरपूर तवज्जो, खड़े हो या बैठे हो, किसी भी मौके ज़ैनब की अजमत और फजीलत जितनी जिसके दिल में जलवागर है, जनाब ज़ैनब ने उसी लहजे में कूफे के दरबार में इब्ने ज़ियाद को खिताब किया, यब्ना मरजाना। नहीं तवज्जो फरमाई, यब्ना मरजाना। न बाप के नाम से खिताब किया, न उसके नाम से खिताब किया, माँ के नाम से खिताब किया। मरवान की माँ की तरह इसकी माँ भी मशहूर थी। जनाब ज़ैनब ने माँ की निस्बत से खिताब करके बताया, अरे हमें इज्जत और जिल्लत सिखा रहा है, पहले अपने नाम के सामने से अपनी माँ का नाम तो हटा के दिखा। इमाम हुसैन नाना के रोजे पे गए हैं। ऐसे चल रहे थे जैसे कोई शहजादा किसी बादशाह से मिलने जा रहा हो। और जब हुसैन
भाई की तुरबत की तरफ गए हैं ना, तो ऐसे गए हैं जैसे कोई शहजादा किसी शहजादे से मिलने जा रहा है। अब मक्तल ने थोड़ा सा रुख बदला, थोड़ा सा रुख बदला। जब हुसैन मां के मजार की तरफ गए तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई घुटनियों चलता हुआ बच्चा मां की आगोश की तरफ दौड़ के जाता है, कभी गिरता है कभी उठता है, कभी गिरता है कभी उठता है। हुसैन इस तरीके से माजाई बड़ी तकलीफें उठाना पड़ेगी कि हर जगह बहन साथ रहेगी, अकबर का सीना देना पड़ेगा, ज़ैनब आपके साथ है, अब्बास के बाजू देना पड़ेंगे, ज़ैनब आपके साथ है। हुसैन सारे वाकयात बयान कर रहे हैं, ज़ैनब फरमा रही हैं ज़ैनब साथ है। औन मोहम्मद के लाशें भी आएंगे कि भैया ज़ैनब भाई पे रोएगी, बच्चों पे नहीं रोएगी। सारे वाकयात बयान करते करते हुसैन अचानक खामोश हो गए। ज़ैनब तड़प गई कि भैया आगे क्या। हुसैन खामोश है। ज़ैनब से रहा ना गया, भैया बहन मर जाएगी, जल्दी बोलिए, बोल क्यों नहीं रहे हैं। कब माजाई ये सर पर जो रिदा है ना, ये भी कुर्बान करना पड़ेगा। कोई बात नहीं भैया, ज़ैनब कुर्बान कर देगी। नाना के दीन से ज्यादा बड़ी कोई चीज नहीं है। ऐसा करते हैं भैया, बल्कि जिम्मेदारी बांट लेते हैं। मर्दों की जिम्मेदारी आपके सुपुर्द, औरतों की जिम्मेदारी मेरे सुपुर्द। भैया अकबर आपके साथ रहेंगे, अब्बास आपके साथ रहेंगे, असगर भी आप ही के साथ रहेगा, शाम में सकीना मेरे साथ रहेगी। वो लीजिए काफिला चल दिया। आप रो रहे हैं, अल्लाह इन नवाजों पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए। जो रो रहे हैं उन पर रहमतें नाजिल फरमाए। जो अभी तक नहीं रोए हैं, जिनकी आंखों में आंसू नहीं है, उन्हें भी इत्तला दे दूं, रो लीजिए, करबला का आगाज हो रहा है। रो लीजिए, सकीना यतीम होने वाली है। रो लीजिए, ज़ैनब की बेरिदाई का सफर है, सकीना के तमाचे लगने का सफर है। पूरी जिंदगी हमारी तमन्ना होती है कि हम मदीना चले जाएं, मदीना चले जाएं। हुसैन के दिल से पूछिए जिन्हें मदीना छोड़ना पड़ रहा है। अब एक जुमला अर्ज करूं, कैफियत महसूस फरमाएंगे। हुसैन के लिए मदीना छोड़ना बड़ा मुश्किल था, इसलिए कि सिर्फ मदीना तो नहीं है, हुसैन के नाना यही हैं, हुसैन के भाई यही हैं, हुसैन की मां यही हैं। हुसैन के लिए मदीना छोड़ना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक जुमला अर्ज करूं, हुसैन के लिए फिर भी मदीना छोड़ना आसान था, सुगरा के लिए मदीने में रहना बड़ा मुश्किल था। इतनी मुश्किलात के बावजूद हुसैन के लिए फिर भी मदीना छोड़ना आसान था, सुगरा के लिए मदीने में रहना बड़ा मुश्किल था। सुगरा जा रही है हर बीबी के पास, कह दीजिए बाबा से साथ चलने के लिए, कह दीजिए बाबा से साथ चलने के लिए, कह दीजिए बाबा से साथ चलने के लिए। जब सुगरा को यकीन हो गया कि साथ नहीं जाऊंगी, सुगरा उम्मे रबाब के पास पहुंची। अब तो सब जा रहे हैं, मेरा छोटा सा भैया थोड़ी देर के लिए मुझे दे दीजिए। सुगरा ने असगर को अपनी आगोश में लिया। असगर भी इसी इंतजार में थे। असगर ऐसे अपनी बहन से लिपट गए कि अब छोड़ के नहीं जा सकते।
سب بیبیاں لینے کی کوشش کرتی رہیں، اصغر صغرا کی گود چھوڑ کے نہیں گئے۔ حسین کو اطلاع ملی، حسین قریب پہنچے، حسین نے کان میں کچھ کہا، ہمک کے علی اصغر حسین کے پاس پہنچ گئے۔ اللہ جانے کیا کہا، شاید یہ کہا ہو، حسین جب میرا ساتھ سب چھوڑ جائیں گے اس وقت تم ہی تو میرا سہارا بنو گے۔ نانے کے دین کو آپ کی ضرورت ہے بیٹا علی اصغر، آپ کے لہو کی ضرورت ہے، آپ کے گلے کی ضرورت ہے۔ وہ لیجئے قافلہ چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جناب صغرا ایک جگہ جا کے بیٹھ گئی۔ امام حسین فرماتے ہیں سب قافلے والوں سے کہ سب صغرا کے پاس جائیں رخصت آخر کے لیے، اور دیکھیں صغرا سے کوئی کچھ بات نہیں کرے گا، بس صغرا کے سر پہ ہاتھ رکھیں آگے بڑھ جائیں، صغرا کے سر پہ ہاتھ رکھیں آگے بڑھ جائیں۔ آخری جملہ مصائب تمام ہے، صغرا کے سر پہ ہاتھ رکھیں آگے بڑھ جائیں۔ زینب نے ہاتھ رکھا آگے بڑھ گئی، کلثوم نے ہاتھ رکھا آگے بڑھ گئی، سکینہ نے بھی ہاتھ رکھ دیا آگے بڑھ گئی، ام رباب نے ہاتھ رکھا آگے بڑھ گئی، ام لیلہ نے ہاتھ رکھا آگے بڑھ گئی۔ اچانک صغرا کو اپنے سر پر اپنے جوان بھائی علی اکبر کا ہاتھ محسوس ہوا۔ جوان بھائی علی اکبر کا ہاتھ محسوس ہوا۔ اکبر نے ہاتھ رکھ کر آگے بڑھنا چاہا، صغرا نے دامن پکڑ لیا۔ اکبر کا کلیجہ ہل گیا، نہ جانے بہن بھائی سے کیا مانگ لے۔ اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صغرا نے ہاتھ جوڑ کے کہا بھیا رونے کی ضرورت نہیں ہے، ساتھ لے جانے کے لیے نہیں کہوں گی، پتا ہے ساتھ لے جا نہیں پائیں گے۔ تو پھر بہن صغرا کس وجہ سے روکا اپنے بھائی کو؟ کہ بھیا میں نے چھوٹا سا مٹی کا ٹیلا بنایا ہوا ہے، اس پہ تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ اکبر مٹی کے ٹیلے پر کھڑے ہوئے، اتر کے پوچھنے لگے بہن صغرا اب یہ تو بتا دو مٹی کے ٹیلے پہ اپنے بھائی کو کیوں کھڑا کیا ہے؟ صغرا نے آنکھوں میں آنسو بھر کے فرمایا بھیا اکبر آپ نے دیکھا نا آپ کے پیروں کے نشان مٹی کے ٹیلے پر بن گئے ہیں، اے بھیا اب تک صغرا آپ کا چہرہ دیکھ کے زندہ تھی، آج کے بعد آپ کے پیروں کے نشان دیکھ کر صغرا زندہ رہے گی۔ بھیا جائیے خدا حافظ۔ صغرا خدا حافظ کرتی رہی، قافلہ مدینہ سے چلا گیا، صغرا تنہا رہ گئی۔ کبھی اس دیوار سے ٹکراتی تھی بھیا کو آواز دیتی تھی، کبھی اس دیوار سے ٹکراتی تھی بابا کو آواز دیتی تھی۔ صغرا تنہا رہ گئی آنے والوں کے انتظار میں، لیکن جب قافلہ واپس آیا تو نہ اکبر پلٹ کے آئے، نہ حسین پلٹ کے آئے، نہ علی اصغر پلٹ کے آئے۔ صغرا پوچھتی ہی رہ گئی میرا قافلہ کہاں رہ گیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، الا لعنۃ اللہ وعلی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔